عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محدث ابن جوزی اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ تھا اور کنجوس بھی بڑا تھا. اس نے اعلان کیا اپنی ریا کے اندر کہ میری ریا کے اندر کوئی صدقہ کوئی خیرات نہیں دے گا، اور جس نے بھی دینا ہو تو ہمارے خزانے میں جمع کرائے. اب جب یہ خبر پہنچی تو ریا کے اندر لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ بھی نہیں دے سکتے. اب کچھ وقت گزرا، کچھ لمحے گزرے، عرصہ گزرا تو ایک فقیر مانگتا ہوا ایک دروازے پر گیا، ایک عورت کے دروازے پر. اس نے کہا اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. اب اس عورت نے کہا اے فقیر تمہیں پتہ نہیں ہمارے بادشاہ نے منع کیا. اس نے کہا اللہ کی رضا کے لیے دے، میں بڑا بھوکا ہوں. تو اس نے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی. اب جب 2 روٹیاں دی فقیر لے کے چلا گیا. اب بادشاہ کے ریا جو سپاہی تھے لوگ وہ گشت کر رہے تھے. جب وہ گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ فقیر کھانا کھا رہا ہے، اس کو کسی نے دیا ہے. پتہ چلا کہ فلاں عورت نے دیا. اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب اس کے ہاتھ ان کو کاٹ دیا گیا. کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ نے اپنی ماں کو کہا کہ میری شادی کرا دی جائے. شادی شدہ وہ پہلے بھی تھا، دوسری تیسری شادی. تو ماں نے کہا بیٹا ایک عورت میرے نظروں میں ہے اور بڑی خوبصورت حسین و جمیل ہے، میری نظروں میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، لیکن ایک عیب اس کے اندر ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے. کافی عرصہ گزرا تو بادشاہ نے کہا اس کو بلایا جائے. جب بلایا گیا تو بادشاہ نے اسے نکاح کی دعوت دی. اس نے کہا میں تو تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے، لیکن میرے اندر یہ عیب ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. جب اس کی شادی ہوئی، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی شادی ہوئی بڑے دھوم دھام سے، اب خوبصورت تھی، بادشاہ سے اس کو محبت ہو گئی. اب باقی جو اس کی 1-2 بیویاں تھیں وہ اس سے حسد کرتی تھی کہ اس کی وجہ سے بادشاہ ہماری طرف نہیں رغبت کرتا. تو کچھ عرصہ گزرا تو ایک محاذ پر گیا، اور محاذ اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے. جب بادشاہ گیا تو ان کی بیوی نے آپس میں میٹنگ کی کہ اس کو ہم کسی طریقے بادشاہ کی نظروں میں گرا دیں. تو انہوں نے ایک خط لکھا کہ آپ کی نئی دلہن جو ہے وہ بدکارہ ہے، اس نے فلاں سے بدکاری کی، اس کو حمل بھی ہو گیا، بچہ ہونے والا ہے. اب جب خط پہنچا تو بادشاہ نے پڑھا اور بڑے غصے میں آیا. اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میری رعایت سے، یعنی کہ میری جو سلطنت کی حدود ہے اس سے باہر نکال دو. اگر اس کا بچہ ہو گیا ہے تو اس کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر اس کے بچے کو اس میں رکھو اور میری حدود سے باہر نکال دو سلطنت کی. اب اس کے ساتھ ایسا کیا گیا. عورت ہے، اب عورت کو اس کی حدود سے باہر نکالا گیا. وہ نوجوان عورت چلتی چلتی جنگلوں میں سفر کرتی، راستے میں پیاس لگی، ایک نہر آئی، پانی پینے لگی. پینے کے لیے جب جھکی تو اس کا بچہ نہر کے اندر گر گیا. اب وہ رونے لگی. جب وہ رو رہی تھی تو ساتھ ہی ایک 2 نوجوان خوبصورت حسین و جمیل اس کے پاس آئے. کہنے لگے اے اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرا بچہ پانی میں گر گیا، ڈوب گیا. اس نے کہا اگر تو چاہے تو ہم تیرے بچے کو نکال لیں. اس نے کہا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے بچے کو نکال کر دے دیا. اب وہ خوش ہوئی تو وہ نوجوان کہنے لگے اگر تو چاہے تو تیرے ہاتھ بھی ٹھیک کر دے. اس نے کہا اور کیا چاہیے؟ انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اس کے 2 ہاتھ بھی ٹھیک کر دیے. اب وہ عورت اس نوجوان کو کہنے لگی میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے، تم کون ہو مجھ پر ترس کھانے والے؟ اس نے کہا اے اللہ کی بندی یاد کر ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے فقیر کو دی تھی. یہ ہے جو اللہ کی رضا میں اللہ کے بارگاہ میں صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کے اثرات دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے. حضور نے فرمایا 7واں آدمی کون سا ہے کہ جس نے صدقہ دیا چھپا کے دیا، کہ ایسا چھپا کے دیا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلا اس نے کیا دیا. ایسا
دینے والا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ سائے رحمت میں اللہ کی بارگاہ میں سائے رحمت میں ہوگا۔